اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بیتہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں۔ اللہ۔ امیر المومنین فاروق اعظم عبداللہ بن زید بن عبد کو اذان خواب میں تعلیم ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اور عبداللہ بن زید سے فرمایا جاؤ بلال کو تلقین کرو وہ اذان کہیں۔ وہ تم سے وہ کیوں کہیں؟ سنیں، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے زیادہ بلند آواز والے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں دے لیا کرو۔ انگلیاں کر لو کہ اس کے سبب آواز زیادہ بلند ہوگی۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے عبد الرحمن بن سعد سے روایت کی۔ اور حضرت امام مسلم احمد و ابن ماجہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، مؤذنوں کی گردنیں اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دراز ہوں گی۔ اللہ کہ مؤذن رحمت الہی کے بہت امیدوار ہوں گے کہ جس کو جس چیز کی امید ہوتی ہے اس کی طرف گردن دراز کرتا ہے، یا اس کے یہ معنی ہے کہ ان کو ثواب بہت ہے، اور بعضوں نے کہا یہ کنایا ہے اس سے کہ شرمندہ نہ ہوں گے، اس لیے کہ جو شرمندہ ہوتا ہے اس کی گردن جھک جاتی ہے۔ آگے امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خشک جس نے اس کی اذان سنی آواز سنی اس کی تصدیق کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر تر و خشک جس نے آواز سنی اس کے لیے گواہی دے گا۔ دوسری روایت میں ہر ڈھیلا اور پتھر اس کے لیے گواہی دے گا۔ اللہ۔ بخاری مسلم اور امام مالک ابو داؤد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں جب اذان کہی جاتی شیطان گوز مارتا ہوا پاٹ مارتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز اسے نہ پہنچے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے چلا آتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے بھاگ جاتا ہے، جب پوری ہو جاتی ہے آ جاتا ہے اور خطرہ ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر فلاں بات یاد کر، وہ جو پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کتنی پڑی۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان جب اذان سنتا ہے اتنی دور بھاگتا ہے، اللہ، جیسے روحا 36 میل کے فاصلے پر ہے، 36 میل دور بھاگتا کرتا ہے۔ طبرانی ابن عمر راوی فرماتے ہیں اذان دینے والا کہ طالب ثواب ہے، وہ شہید کی مثل ہے کہ خون میں آلودہ ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے بدن میں
کیڑے نہیں پڑیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری اپنی تاریخ میں انس سے راوی کہ فرماتے ہیں جب مؤذن اذان کہتا ہے رب عز و جل اپنا دست قدرت اس کے سر پر رکھتا ہے اور یوں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اذان سے فارغ ہو اور اس کی مغفرت کر دی جائے، جہاں تک آواز پہنچے۔ جب وہ فارغ ہو جاتا ہے رب عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اور تو نے گواہی دی، لہذا تجھے بشارت ہو۔ طبرانی صغیر میں انس سے راوی ہیں جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے۔ طبرانی معقل بن یسار سے راوی فرماتے ہیں جس قوم میں صبح کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے شام تک امان ہے، اور جن میں شام کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے صبح تک امان ہے۔ ابو یعلا مسند میں ابی ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے اور اس کی خاک مشک کی ہے۔ فرمایا جبریل یہ کس کے لیے؟ عرض کی حضور کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد ابو سعید رضی اللہ عنہ سے راوی فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی۔ اللہ۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابن عباس سے راوی یہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 7 برس ثواب کے لیے اذان کہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دے گا، جا جہنم سے بری۔ ابن ماجہ، حاکم، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 12 برس اذان کہی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ۔ اور ہر روز اس کی اذان کے بدلے 60 نیکیاں اور اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے 60 بار اذان پر محافظت کی اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے 5 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے کہی اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اس کے گناہ جو پیشتر ہوئے معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 60 بار اذان کا ہے اس پر اجرت طلب نہ کرے قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت میں دروازے پر کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جس کے لیے تو چاہے شفاعت کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مؤذنوں کا حشر یوں ہوگا کہ جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، ان کے آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، سب کے سب بلند آواز سے اذان کہتے آئیں گے، لوگ ان کی طرف نظر کریں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، لوگ خوف میں ہیں اور ان کو خوف نہیں، لوگ غم میں ہیں ان کو غم نہیں۔ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اذان کہی جاتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، جب اقامت کا وقت ہوتا ہے دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت سعد بن سعد سے مروی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 دعائیں رد نہیں ہوتی یا بہت کم رد ہوتی ہیں، اذان کے وقت اور جہاد کی شدت کے وقت۔ اللہ۔ ابو شیخ نے روایت کی کہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے ابن عباس اذان کو نماز سے تعلق ہے تو تم میں کوئی شخص اذان نہ کہے مگر حالت طہارت میں۔ ترمذی، ابو ہریرہ سے راوی حضور لا یؤذن الا متوضی کوئی شخص اذان نہ دے مگر باوضو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان سنے تو اللہ کے داعی کا جواب دے۔ پھر فرمایا جب مؤذن کو اذان کہتے سنو تو جو وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ فرمایا مؤذن کو تکبیر کہتے سنو اور جو ہے وہ جب تم مؤذن کو تکبیر کہتے سنے، جب تم نے مؤذن کو تکبیر کہتے سنا اور اس کا جواب نہ دیا تو اس مومن کی بدبختی اور نامرادی۔ فرمایا ظلم ہے، پورا ظلم اور کفر ہے اور نفاق ہے
کہ اللہ کے منادی کو اذان کہتے سنے اور حاضر نہ ہو۔ یہ دونوں حدیث طبرانی معاذ بن انس سے روایت کی ہیں۔ اذان کے جواب کا نہایت عظیم ثواب ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اذان کی جو ہے جواب دیا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ زنا، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا اور 1000 درجے بلند فرمائے گا اور 1000 گناہ معاف کرے گا۔ عورتوں نے عرض کی یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا۔ اللہ کے محبوب پاس نے فرمایا کہ مؤذن کو نماز پڑھنے والے پر 220 نیکیاں حسنہ زیادہ ہے مگر وہ جو اس کی مثل کا ہے، اور اگر اقامت کا ہے تو 140 نیکی ہے اور وہ جو اس کی مثل کا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں بھی اذان بھی کہنی چاہیے اور جو ہے وہ ساتھ ساتھ اقامت بھی کہنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مؤذن اذان دے جو شخص اس کی مثل کا ہے اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے جنت میں داخل ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہنے کا مجھے حکم دیا۔ کون فرماتے ہیں؟ زیادہ بن حارث صدائی کہ حضور نے حکم دیا اذان کہی، میں نے اذان کی، بلال نے اقامت کہنی چاہیے تو فرمایا صدائی نے اذان کہی اور جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو اذان کہے وہی اقامت کہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، راہ حق پہ استقامت عطا فرمائے اور اذان کی دولتیں بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔